بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 41ویں فصل، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور علماء سے محبت۔ یہ آخری فصل ہے۔ ان حضرات کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کی وجہ سے اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے۔ پھر جب متعلقین بھی ایسے ہوں کہ جو محبوب کے پسندیدہ ہوں اور اس نے ان سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا ہو تو ان سے محبت کرنا شرعاً محبوب ہے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ جب محبوب سے ملاقات کی توقع ہی نہ رہی ہو تو محبوب کے نائب کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بقول مولانا رومی، چونکہ شد خورشید و مارا کرد داغ، چارہ نبود در مقامش جز چراغ، چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب، بوئے گل را از کے جوئم از گلاب۔ ترجمہ، جب وہ چاند غروب ہو کر ہم سے جدا ہو گیا تو اب اس کی جگہ چراغ سے روشنی حاصل کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جب پھول چلا گیا اور باغ اجڑ گیا تو میں کس سے خوشبو ڈھونڈوں؟ گلاب سے۔ ان سب باتوں پر نظر کر کے یہ حکم لگانا بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ ان حضرات کے ساتھ محبت نہ رکھیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اب اس کے متعلق چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، یہ سب روایات مشکات کی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل۔ پہلی روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کا اکرام کیا کرو کہ وہ تم سب میں بہتر ہیں۔ دوسری روایت، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں اعتراضات کا نشانہ مت بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اس کی اللہ تعالیٰ بہت جلد پکڑ فرمائیں گے۔ فائدہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، جو شخص ان سے محبت کرے گا الی آخری، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، کیونکہ جب مجھ سے محبت ہے تو لازمی طور پر میرے مخصوص اور محبوب لوگوں سے بھی محبت ہوگی۔ اسی طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اسے مجھ سے بغض ہے، اسی لیے میرے محبوبین سے بھی بغض ہے، کیونکہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو جو میرے محبوب ہیں ان حضرات سے بغض کیوں ہوتا۔ تیسری روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب رضی اللہ عنہم کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مد یعنی ایک سیر بلکہ آدھے مد کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی ثواب میں برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔